أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله سورة محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 19 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة رواه مسلم. وعن أبي معاص بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود. ہر عصر کی ہم روزانہ بڑائی اور کبریائی تعریفات اور بے شمار تصریحات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق سے آج کی جامع مرکزی مسجد العزیز گوہر کھنڈ میں دین کی چند اہم باتوں کی پیش کرنے کا موقع ملا. میں اس کے لیے اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. بعد درود و سلام کی قیمتی نذرانہ پیش ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اکابرین جماعت، جیسا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان زندگی کے اندر جتنے بھی اعمال و حسنات کو انجام دیتا ہے، جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، جتنے بھی اعمال صالحات کو اپنے نامہ اعمال میں جمع کرتا ہے، اس کی مقبولیت کے لیے ان عملوں کو تمام طرح کے شرک سے پاک ہونا نہایت ضروری ہے. توحید یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے پورا کیے ہوئے بغیر اگر انسان دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے ان عملوں کو پاک و صاف کرنا نہایت ضروری ہے. کلمہ طیبہ کے معنی اور اس کے تقاضے کیا ہے، میں مختصر وقت میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کی اساس اور بنیاد تمام اعمالوں کا اسی کے اوپر ہے. اور یہ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے یا اس کلمے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت و قوت دے رکھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ اس کلمہ توحید کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر و ناظر ہوگا تو یقین ہوگا اللہ کے یہاں بھی اس کی بخشش ہو جائے گی. یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں آج سے وضاحت کروں گا لا الہ الا اللہ، جس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول علیہ السلام آئے ان تمام انبیاء علیہ
علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو، امتیوں کو، عوام الناس کو فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شیاطین لعین اور غیر اللہ کی عبادتوں سے روکا جائے اور لا الہ الا اللہ کی طرف اسے مائل کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اہل مومن سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ کلمہ جس کے اقرار کے بعد ہی دنیا میں کوئی بھی مسلمان پکا مومن، موحد مومن بن سکتا ہے۔ اس کلمہ کے اقرار کیے ہوئے اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو اقرار کرنا ہوگا اور اس کلمے کے تقاضے کو بھی سمجھنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، اب غور کیجئے کہ دنیا کا کوئی بھی کلام، دنیا کا کوئی بھی کام لفظ ہاں سے شروع ہوتا ہے، لفظ اقرار سے شروع ہوتا ہے، لیکن کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادہ کا بندے مومن جب اقرار کرتا ہے تو یہاں کی بجائے اللہ تبارک و تعالی لفظ نہیں سے شروع کرا رہا ہے۔ یعنی آپ ایمان والے نہیں تو آپ کو پہلے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لفظ لا سے کلمہ شہادہ کا اقرار ہو رہا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کا اقرار لفظ لا یعنی نہیں سے ہو رہا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے رب العالمین لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یعنی اس سے پہلے ہمارے ذہن و دماغ میں سینکڑوں معبودان باطلہ کی محبت عقیدت تھی۔ میں ان تمام معبودان باطلہ کو ٹھکراتے ہوئے اے اللہ صرف تیری عبادت کا اقرار کر رہا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ذہن و دماغ میں کلمہ طیبہ کے اقرار سے پہلے جو معبودان باطلہ تھا ہم اس کو نکال پھینکتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تم لوگ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے یہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ ایک ہے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہوگا ہمیں، وہ مین پوائنٹ ہوتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اقرار کے ساتھ ساتھ اس کو عمل میں لانا بھی نہایت ضروری ہے، اور اس کلمہ کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک دخل الجنہ، مسلم کی سی روایت ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور وہ اسی پہ قائم رہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ مطلب کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ہی آپ جنت میں داخل ہوئے۔ اب یہاں غور کیجیے، دخلہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، یعنی گزشتہ زمانہ میں جس طرح سے آپ کوئی کام فرصت میں کرتے ہیں، آپ نے آج فجر کی نماز پڑھ لی تو جس نے نماز پڑھی ہے الحمدللہ اس کے نماز میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ایسا جملہ استعمال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے جنتی ہونے میں ذرہ برابر شکوک اور شبہات نہیں ہیں۔ جیسے آپ کوئی کام کر لیتے ہیں اس پہ یقین ہوتا ہے، ویسے ہی کلمہ کے اقرار کے بعد آپ کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، داخل جنہ۔ آپ جنت میں داخل ہوں گے نہیں، آپ جنت میں داخل ہو گئے، یعنی ماضی کی طرف سے اس کلمہ کے اندر جامعیت اور معنویت ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پہ جمع رہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، قرآن نے واضح کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے ایمان والے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں
کہ اللہ کی طرح غیر اللہ کو سمجھتے ہیں. گویا کہ انہوں نے کلمے کے تقاضوں کو نہیں سمجھا. کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا, وہی بیمار کرنے والا, وہی شفا دینے والا, وہی غریب بنانے والا, وہی مالدار بنانے والا, وہی موت دینے والا, وہی حیات دینے والا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھیں, ہم اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں اور غیر اللہ پہ عقیدہ بھی ہے. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. تعویذ اور دھاگاؤں کے اوپر ہمارا بھروسہ بھی ہے. کالا دھاگا لگا لو گلے میں, ہاتھ میں, نظر بدل نہیں لگے گی تو اللہ کی طاقت کہاں جائے گی؟ تو گویا کہ دھاگا لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا یقین اس دھاگے کے اوپر ہے, اس کالے دھاگے کے اوپر ہے, اللہ کے اوپر نہیں ہے. اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق اور صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے, متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع سبعون او ستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الطریق عن الاذى. رواه البخاری ومسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کی 60 یا 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں, اور اس میں سب سے افضل قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل کلمہ, سب سے بہترین بات, اول بات لا الہ الا اللہ ہے, یعنی اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں, یہ سب سے افضل کلمہ ہے. اور اس کے بعد ہوا وَأَدْنَاهَا أَمَاطَةُ الطَّرِيقِ عَنِ الْأَذَى, اور راستے سے کسی نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا, یہ کیا ہے؟ ایمان کا ادنا درجہ ہے. یہ چیز بتا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر بہت بڑی طاقت و قوت ہے. ابن حبان کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار تو یہ کہا کلمے کی طاقت دیکھی, اور اس کا تقاضا کیا میں بتاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی, اے رب العالمین, مجھے آپ کو ایسا کلمہ سکھائیے, مجھے آپ کو ایسی دعا بتائیے جس دعا کو میں یاد کروں, جس کلمہ کے ذریعہ میں آپ کو یاد کرتا رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو. حضرت موسیٰ کریم اللہ نبی علیہ السلام ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے رب العالمین, اس کلمہ کو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں, مجھے کوئی اور دوسرا کلمہ بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام, کیا تو اپنی جگہ اس کلمہ کو کم سمجھتا ہے؟ سن لو, لا الہ الا اللہ کو ترازو کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور دنیا معافیہ کی تمام نیکیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑا پہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا, تمام نیکیوں والا پلڑا اڑ جائے گا. اے موسیٰ کریم اللہ, کیا تو کلمہ طیبہ کو کم سمجھ رہا ہے؟ اس کی بہت بڑی طاقت ہے. کتنی بڑی طاقت ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوا. یہ ابو داؤد کسی روایت ہے. کیا پتہ چلا کہ آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہے تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ جنتی ہیں. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی بالاختصار بتا رہا ہوں میں, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بتائیے اسلام کے اندر نجات کس چیز کے اندر ہے, اسلام میں نجات کس بنیاد پر ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسلام کے اندر نجات اسی کلمہ کے اندر ہے جس کلمہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو طالب کے اوپر پیش کیا. کیا کلمہ پیش کیا تھا؟ قرآن نے واضح کر دیا. ابو طالب کو کیا کہا؟ اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کلمہ کے ذریعہ حجت کرتا. اور قرآن نے واضح کر دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں گے اسے ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے چچا ابو طالب نے کتنی خدمت کیا آپ کو، جان مال وقت ساری قربانیاں پیش کر. جب مرنے لگے تو ابو طالب کہا کہ میرا خاص چچا ہے جس نے حضرت درد میں ساتھ دیا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے خاطر اپنے خاندان والوں کو بھی چھوڑ دیا، بستیوں کو بھی چھوڑ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کی کہ یہ جہنم میں جائے گا. جنہوں نے میری اتنی خدمت، اس لیے آپ کی خواہش تھی کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن آپ نے آخر وقت تک بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. کیا پتہ چلا؟ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، اس کلمہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حجت بناتا، اور اس کلمے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی بخشش ہو جاتی. جس کلمے کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوا. جس کی موت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس کلمہ سے بڑھ کر اور کوئی کلمہ نہیں ہے. یہ کلمہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، شفاؤں کے لیے، بیماروں کے لیے شفا بھی ہے، غریبوں کے لیے ایک مالداری بھی. اس کلمے پہ آپ جمے رہیں گے ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو اس کا ثمرہ اور بدلہ ملے گا. لیکن لوگ اس کلمے کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک کے دائرہ کو بھی کشادہ کرتے ہیں، جو بالکل اسلام کے اندر جائز ہے ہی نہیں. اولاد دینے والا، اولاد لینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے. لیکن آج بہت ساری خواتین ہمارے پیچھے اشارہ کرو جسے اولاد 2 سال 4 سال نہیں ہوا، باباؤں کا، درگاہوں کا، مساروں کا، نہ جانے دنیا میں ایسی ایسی بھنگیوں کا چکر لگاتے ہیں جس کی منہ سے بدبو آتی ہے، اور کہ یہ بابا ہے ان کے پاس جائیں گے مجھے اولاد ہوگا. نہیں، لا اللہ کے تقاضے کے خلاف. لا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ چاہے تو اولاد دے، چاہے تو نہ دے. اللہ نہیں دے پائے پر آ جائے تو ساری کائنات مل کر چاہے اسے ایک اولاد دے دے، نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے. ساری کائنات مل کر چاہے کسی کے اولاد کو مار دے، نہیں مار سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس اولاد کے بارے میں حتمی اور یقینی فیصلہ نہ ہو جائے. تو یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کہ آپ کلمہ طیبہ کی اقرار کے بعد اس کے بعد جم جائے، اس کے بعد قائم اور دائم رہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی رحمان اور وہی رحیم ہے. جس کلمے کی بنیاد پر آپ کے جنتی ہونے کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کلمے کی حفاظت کی جائے، اس کلمے کے تقاضے کو پورا کیا جائے، اس کلمے کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ اور معمول رکھا جائے. اور چلیے آگے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اس حدیث پہ آپ غور کیجیے. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. دنیا میں ہزاروں کلمات ہیں، کسی کلمے کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ آخری وقت میں کیا فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا
اللہ کی تلقین کرو، یعنی اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، تاکہ اس کی موت شہادت کی حالت میں ہو، تاکہ اس کی موت ایمان کی حالت میں ہو۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ مرنے والوں کے سامنے ہمیں لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم محمد رسول اللہ ملاتے ہیں، حالانکہ جہاں بھی عبارتیں آئی ہیں کہ مردوں کو، مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، واسم لا الہ الا اللہ، لیکن آپ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ملا سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسا کہ اس حدیث کی تشریح میں شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے متفقہ یہ رائے پیش کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ملا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بات تو دوسری بات یہ ہے کہ تلقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مرنے والوں کے کان میں گھس کر ان کے کان میں منہ لگا کر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اس کے کان میں گھس کر نہیں کہہ رہے ہیں۔ بعض تلقین کا مطلب اس ہے، تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرنے والوں کے سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھیں، تاکہ آپ کے اس پیارے کلمات کو سن کر مرنے والا جس کی موت واقع ہونے والی ہے وہ بھی اس کلمات کو پڑھے۔ ہو سکتا ہے آپ جبرن پڑھا رہے کان میں گھس کر تو لا الہ الا اللہ کے بجائے کہیں وہ شرکیہ کلام نہ پڑھ لے، اس لیے تقاضا یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر بڑھا دے کر۔ حکم کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ مرنے والوں کے سامنے مرض الموت کی حالت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ارے مرنے والے قرآن لاؤ، اس سے یاسین پڑھیں گے، ایک تو یہ ہوتا ہے، اس کی دلیل صحیح مر رہے ہیں وہ سے یاسین پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کی کوئی سند صحیح نہیں۔ صحیح سند کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کم ہے کیا؟ میں نے بتا دیا تھا، وہاں قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کیا کر رہے پرانے لوگ تھے، آج تو ختم ہو رہا، یاسین پڑھو مر رہے نہیں، یاسین اس کے لیے نہیں، اب بنیادی طور پہ پڑھو، اس کو کوئی انکار نہیں کرے، لیکن مرنے والوں کے لیے خاص طور سے یاسین پڑھو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ سن لیجیے، ارے مر رہے ہیں آیت کریمہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا ہے قرآن کی آیت، اس میں کوئی انکار نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی دعا سکھایا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھی، اللہ نے آپ کو نجات دے دیا۔ یہ دعا ہمیں میت کے سامنے نہیں پڑھنا ہے، نبی علیہ السلام نے جہاں پڑھنے کا حکم دیا وہیں پڑھنا ہے۔ یہ دعا اگر سے جامع قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے تو کیا ہوگا؟ وہاں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مصیبت کے وقت آپ پڑھو۔ کچھ لوگ کیا کریں گے؟ بس چنے کا دانہ لیا ہے، 1 لاکھ دانہ ہے، آپ 4 آدمی مل کر 1 لاکھ پڑھنا ہے، 10-10 ہزار پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1 لاکھ پڑھو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کلمہ پیارا ہے، آپ جتنا چاہو پڑھو، وہ حرج نہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ میت کے لیے 1 لاکھ بار، 1-1 کروڑ بار جتنے زیادہ مالدار ہیں اتنے لوگوں کو جمع کر کے مرنے والوں کے سامنے اس کلمے کی تلقین کے بجائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ آیت کریمہ کی تلاوت کرواتے ہیں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلمے کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، ہماری ماں بہنوں کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئے، چاہے بیماری سے متعلق، اولاد سے متعلق، شفا سے متعلق، قربت و افلاس سے متعلق، تعلیم سے متعلق، کسی بھی چیز سے متعلق آپ لا الہ الا اللہ میں بھروسہ رکھو۔ اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ابن حبان اور امام ترمذی علیہ الرحمن نے نقل کیا ہے، وہ حدیث ہے۔ اس کی طاقت میں دکھانا چاہتا ہوں، اس کی طاقت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے، اس کے پڑھ کر اس کے اندر قائم دائم رہنے سے کیا فائدہ ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں پوری کائنات موجود ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پرفتن ماحول میں میدان محشر میں ایک شخص کو بلائے گا, ہے فلاں شخص آؤ, سارے لوگوں کے ساتھ وہ گناہ گار شخص ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد وہ ایسا شخص ہوگا کہ گناہوں سے جن کے 99 دفاتر پورے ہوں گے. کتنے دفاتر؟ 99 دفاتر. اور ایک دفتر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک ایک دفتر ہے. 99 دفاتر گناہوں سے پورے. اس شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہا اے شخص آؤ. بلا کر کیا پوچھ رہا ہے؟ اللہ سن. کہا یہ گناہوں کے 99 دفاتر تمہارے ہیں, بتاؤ یہ 99 دفاتر کو لکھنے کے لیے کیا فرشتوں نے جلد بازی کی؟ ان 99 دفاتر سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ اتنے بڑے بڑے گناہ تم نے کیے, 99 دفاتر گناہ سے پورے. بتاؤ اے میرے بندہ, کیا فرشتوں نے لکھنے میں جلدی کی؟ کیا فرشتوں نے غلط لکھ دیا؟ وہ بندہ کہے گا اے رب العالمین نہیں. اللہ فرمائے گا پھر اس گناہ سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کیا عذرت ہے, تمہارے پاس کیا مجبوریاں تھی, یعنی تمہارے پاس کیا حیلہ اور بہانہ ہے. اللہ فرمایا بار بار پوچھتا ہے 99 دفاتر گناہوں سے پر ہے, اس سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر ہے, کوئی بہانہ ہے, کوئی حیلہ ہے؟ آج ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہیں. عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں, کیا ہوا؟ ارے چھوٹا بچہ 1 سال کا پیشاب کر دیتا ہے, 5 سال کا بچہ ہے ساتھ میں سوتا ہے پیشاب کر دیتا ہے, کیا کرے؟ فلاں کام سے فرصت نہیں ملتی, میرے پاس گھر کیا کام ہے, ایسا اتنا زیادہ ہے, میں اکیلے خاتون ہوں گھر کی, میں کر نہیں پاتی ہوں. بہت سارے بہانے ہمارے پاس ہیں. مردوں سے پوچھے بولے گا ہم نے اذان کی آواز نہیں سنی, ہم کام کرتے کریں گے تب تو بچے کھائیں گے, ہم فلاں کام کریں. سارے لوگوں کا بہانہ ہے. اللہ اس بندہ سے بار بار کہے گا اے بندہ بتانا کوئی عذر, بتا کوئی عذر بتا پیش کر. وہ بندہ کہے گا اے رب العالمین میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے, میرے پاس کوئی بہانہ نہیں, میں نے یہ گناہ کیا. اللہ فرمایا ٹھیک ہے. کہا تیرے پاس ایک عمل ہے جو ان تمام گناہوں سے نجات کے لیے کافی. وہ بندہ پریشان ہوا, کہا یہ کون سا عمل ہے میرے پاس؟ کہا ہاں ایک عمل ہے. سنو, اللہ تبارک کا فطورہ دے گا, ایک چٹھی دے گا, اور اس چٹھی پہ لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یعنی کلمہ شہادہ لکھا ہوگا. اس بندے کے ہاتھ میں چٹھی آئے گی, وہ بندہ سوچے گا اتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے پاس دفاتر بھرے ہوئے اور یہ چٹھی کیا کام آئے گا؟ سوچ رہا ہے وہ اپنے طور پر. بہرحال کہا جاؤ فرشتے کے حوالے کر دو. وہ دل میں سوچ رہا ہے اس چٹھی میں کیا ہے, یہ چھوٹا سا کلمہ لکھا ہوا, کہا جاؤ پیش کرو. فرشتے کے سامنے اس چٹھی کو پیش کیا گیا اور فرشتے نے اس چٹھی کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا اور 99 دفاتر جو گناہوں سے پر تھا ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ترازو پہ کلمہ شہادہ لکھا ہوا تھا, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا پلڑا جھک گیا اور 99 دفاتر جو گناہوں سے پر تھا وہ پلڑا اٹھ گیا. اور اس نیکی کے مقابلہ میں وہ تمام گناہ کم پڑ گئے. کیا ذرا, اور اللہ اس بندے کو بخش گیا. مان کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو آپ پورا کریں گے. اپنے عمل آپ تھوڑا بھی کرتے ہیں, اپنے عملوں کو شرک سے پاک رکھتے ہیں, ہر حال میں اللہ کو ایک مانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ساری مصیبتوں کے اندر اللہ کو ہی آپ ماو ملجا اور مختار کل مانتے ہیں, مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں. یقیناً آپ کو یہ کلمہ طیبہ فائدہ پہنچائے گا. تقاضے اس کے یہ ہے کہ آپ اقرار کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ڈٹے رہیں, اس پہ عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا خاتمہ بھی خیر ہو, ہماری موت
لا الہ الا اللہ کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سنی تمام باتیں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ اے رب العالمین، ہمارے جو بھائی ہے اسے جو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارا جو بھائی بدین ہے اسے دیندار بنا دے۔ اے اللہ، ہمارا جو بھائی بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ہمارا جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے جو بھائی اعلی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ میں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ، جب تو دنیا میں زندہ رہنا چاہتے اسلام پر کرم، جب ہمارا خاتمہ بالخیر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔